رمضان المبارک کی راتیں عام راتیں نہیں ہوتی، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جن میں زمین پر رہنے والے انسان آسمانوں کے قریب کر دیے جاتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی عورتیں ان بابرکت راتوں میں ایک عجیب سی الجھن، شرمندگی یا لا علمی کا شکار رہتی ہیں۔ کوئی یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ اس سے پوری تراویح نہیں ہو پائے گی، کوئی یہ سمجھتی ہے کہ بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ عبادت اس کے بس کی بات نہیں، اور کوئی یہ خیال کرتی ہے کہ اگر قرآن زیادہ یاد نہیں تو تراویح پڑھنے کا فائدہ ہی کیا۔ انہی غلط فہمیوں کی وجہ سے بہت سی نیک دل عورتیں رمضان کی راتوں کی اس عظیم عبادت سے محروم رہ جاتی ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر عورت کو نماز تراویح کا اصل، آسان اور شریعت کے مطابق طریقہ سمجھ آ جائے تو وہ بغیر کسی بوجھ، دباؤ یا احساس کمتری کے اس عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتی ہیں، اور یہی وہ حقیقت ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اس لیے یہ بات آخر تک سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور محترم ناظرین، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم تحفہ ہے جس میں دنوں کو روزوں میں اور راتوں کو عبادت میں مزین کیا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معمولی سے عمل کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لیتا ہے۔ رمضان کی راتوں کی سب سے خوبصورت عبادت نماز تراویح ہے، جو اگرچہ فرض نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مؤکدہ سنت ہے اور امت کے لیے بے پناہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر یہ عبادت رحمت، آسانی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے، بشرطیکہ اسے صحیح انداز اور صحیح نیت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ عورتوں کے لیے نماز تراویح کا سب سے اہم پہلو یہ سمجھنا ہے کہ اسلام نے ان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ شریعت عورت کی جسمانی طاقت، گھریلو ذمہ داریوں اور فطری کمزوریوں کو سامنے رکھ کر احکام دیتی ہے۔ اسی لیے عورت کے لیے تراویح گھر میں پڑھنا افضل قرار دیا گیا ہے، تاکہ وہ پردے، سکون اور سہولت کے ساتھ عبادت کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں زیادہ افضل ہے، اور یہ بات عورت کے مقام، عزت کو کم نہیں کرتی بلکہ اس کے لیے آسانی کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو یہ سوچ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ مسجد جا کر جماعت میں تراویح کیوں نہیں پڑھ رہی، کیونکہ گھر میں ادا کی گئی تراویح بھی اللہ کے ہاں مکمل اجر رکھتی ہے۔ نماز تراویح عشاء کی فرض اور سنتوں کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ عورت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی خاص تعداد کی پابند ہو۔ اگر کوئی عورت 20 رکعت پڑھ سکتی ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر کوئی عورت 8، 10 یا 12 رکعت بھی پڑھ لیتی ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں محروم نہیں ہوتی۔ دین میں زبردستی نہیں ہے بلکہ نیت، اخلاص اور کوشش کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی آسانی، نرمی اور سہولت کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ عبادت کا مکلف نہیں بنایا، بلکہ فرمایا کہ وہ عمل اختیار کرو جو تمہارے لیے مستقل ہو سکے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عورتوں کے لیے تراویح کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت کر کے نماز ادا کرے۔ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے، پھر کچھ دیر بیٹھ کر سانس بحال کر لیا جائے اور پھر اگلی 2 رکعت ادا کر لی جائیں۔ اس طریقے سے نہ تھکن زیادہ ہوتی ہے اور نہ ہی دل گھبراتا ہے۔
اگر کسی دن طبیعت زیادہ بوجھل ہو تو عورت 4 رکعت پڑھ کر بھی رک سکتی ہے اور باقی کسی اور وقت ادا کر سکتی ہے۔ یہ خیال کرنا کہ تراویح ایک ہی وقت میں مکمل کرنا ضروری ہے درست نہیں۔ شریعت میں اس کی مکمل گنجائش موجود ہے کہ عورت اپنی سہولت کے مطابق اسے تقسیم کر لے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے بھی بہت سی عورتیں خود کو کم تر سمجھنے لگتی ہیں۔ کچھ عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ چونکہ انہیں زیادہ صورتیں یاد نہیں اس لیے وہ تراویح کے قابل ہی نہیں، حالانکہ یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ عورت سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت یاد ہو وہ پڑھ سکتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر بھی رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی زبان کی روانی نہیں دیکھتا بلکہ دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی سورت بار بار پڑھا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بار بار ایک ہی سورت پڑھنا بھی باعث اجر ہے۔ عورتوں کے لیے بیٹھ کر تراویح پڑھنے کی بھی اجازت ہے، خاص طور پر اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو۔ حاملہ خواتین، کمزور عورتیں یا وہ عورتیں جو دن بھر کے کاموں سے تھک جاتی ہیں وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتی ہیں اور ان کی نماز درست ہے۔ اگرچہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے لیکن بیٹھ کر پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتا۔ دین میں سہولت کو فوقیت دی گئی ہے نہ کہ مشقت کو۔ عورت کی زندگی میں بچوں کی ذمہ داری ایک بڑی حقیقت ہے۔ بہت سی مائیں یہ سوچ کر تراویح چھوڑ دیتی ہیں کہ بچے جاگ رہے ہیں، روتے ہیں یا توجہ مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ماں کی نیت کو بخوبی جانتا ہے۔ اگر عورت 2 رکعت پڑھ کر بچے کو سنبھالتی ہے پھر 2 رکعت پڑھتی ہے تو یہ بھی عبادت ہی ہے۔ بعض صالحہ خواتین کا معمول رہا کہ وہ بچوں کے سونے کے بعد چند رکعت پڑھ لیتی تھی اور اگر نیند غالب آ جاتی تو دل میں ندامت نہیں رکھتی تھی بلکہ اللہ سے قبولیت کی امید رکھتی تھی۔ یہ طرز عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت کو بوجھ نہیں بنانا چاہیے۔ نماز تراویح کے بعد وتر ادا کرنا بھی بہت اہم ہے کیونکہ وتر واجب ہے۔ عورت 3 رکعت وتر عام نماز کی طرح پڑھ سکتی ہے یا 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھ لے۔ دونوں طریقے درست ہیں۔ عورت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ بلند آواز میں قرات کرے بلکہ آہستہ آواز میں بھی پڑھنا افضل ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ عورت کی عبادت کا معیار اس کی تعداد نہیں بلکہ اس کا اخلاص ہے۔ ایک عورت جو تھکن کے باوجود چند رکعت پڑھتی ہے وہ اس عورت سے کم نہیں جو بغیر کسی مجبوری کے زیادہ رکعت پڑھ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے، آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے۔ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو تھکی ہوئی آنکھوں سے خاموش کمرے میں بچوں کے سونے کے بعد چند لمحے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور یہی چند لمحے ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آخر میں یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ نماز تراویح عورت کے لیے ایک نعمت ہے، سزا نہیں۔ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، مقابلہ نہیں۔ اگر عورت اس عبادت کو آسانی، محبت اور امید کے ساتھ ادا کرے تو یہی چند رکعتیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی راتوں کی قدر کرنے کی، آسانی کے ساتھ عبادت کرنے اور اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی، محبت اور امید کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس مبارک رمضان میں نماز تراویح ادا کرنے کی سچی توفیق عطا فرما۔
ہمارے دلوں میں اس عبادت کی محبت پیدا فرما اور ہمیں سستی، غفلت اور کمزوری سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، جن بہنوں کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہے، انہیں بیٹھ کر بھی تیری عبادت کا ذوق عطا فرما، اور جن کے گھروں میں ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ان کی نیتوں کو قبول فرما اور ان کے تھوڑے عمل کو بھی اپنی رحمت سے بڑا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری تراویح، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت اور ہماری ہر کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ان راتوں کو ہمارے لیے مغفرت، سکون اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں یہ شعور عطا فرما کہ عبادت مقابلہ نہیں بلکہ تیرا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ہمیں وہ عبادت نصیب فرما جو ہمارے لیے آسان بھی ہو اور قبول بھی ہو۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو ایک نہایت اہم اور معلوماتی پیغام پر مشتمل ہے جو ہر اس عورت تک پہنچنا چاہیے جو رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کے حوالے سے الجھن، تھکن یا لا علمی کا شکار ہے، تاکہ وہ آسانی اور اطمینان کے ساتھ اس عظیم عبادت کو اپنا سکے اور خود کو محرومی کے احساس سے بچا سکے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ خیر کا پیغام پھیل سکے اور آپ بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہو جائیں، کیونکہ دین کی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری اس کوشش کو سراہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید رہنمائی اور فائدہ مند اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلمان عورتوں اور مردوں کو اس رمضان المبارک میں نماز تراویح، عبادت، ذکر اور اطاعت کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔